فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ صفا اور مروہ کو بھی اللہ کے شعائر میں سے گنا گیا ہے۔ ہیں تو وہ پہاڑیاں نا جن کے درمیان ہماری امی جان حضرت ہاجرہ نے دوڑیں لگائی تھی، اور ان کے نقش قدم پر اب ہم میں سے ہر ایک کو دوڑنا ہے، تو ہم میں سے ہر ایک کو چلنا ہے، اور اس کے بغیر حج اور عمرہ مکمل نہیں ہوں گے۔ تو ساتھ یہاں پر کہہ دیا گیا کہ حج اور عمرے کے لیے ان کا طواف جو ہے وہ ضروری ہے۔ تھوڑا سا اشکال اس لیے ہوا کہ ان دونوں پہاڑیوں پر جب کفار نے وہاں پر بت رکھ دیے تھے تو تھوڑا سا کسی کے دل میں یہ سوال ہوا کہ اچھا حج ویسے تو ٹھیک ہے ہم نے کرنا ہے حرم شریف کا، تو کیا ان پہاڑیوں کا جو طواف کرتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، یعنی ان کے درمیان جو چکر لگائے جاتے ہیں، تو اب اس کا تو باقاعدہ حکم دے دیا گیا کہ یہ لازمی حصہ ہے حج اور عمرے کا، لیکن اس کے بغیر ان کے طواف کی کوئی اہمیت نہیں ہے، طواف صرف حرم شریف کا ہے۔ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ۔ اب یہ دیکھنا ہے نا کہ ہم خیرات میں جب آگے بڑھتے ہیں تو خوشی خوشی جا رہے ہیں یا رو دھو کے جا رہے ہیں، تو جو خوشی خوشی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا بڑا ہی شکر گزار ہوگا، برضا اور رغبت کو بھلائی کا کام ہے۔ کیا بات! ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں، حالانکہ ہم نے انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر دیا ہے، تو ایسے لوگوں پر دیکھیں اب کتمان حق اتنا بڑا جرم ہے، اب یہ اہل کتاب کریں یا میں کروں، کوئی بھی کرے، کتمان حق جو ہے، اور اس کی تفصیل ہم پہلے کر چکے ہیں کہ حق ہے، موجود ہے، پتہ ہے کہ یہ بات صحیح ہے، اور پھر اس پر عمل نہ کرنا یا اس کے خلاف کوئی بات کرنا یا اس میں کوئی لیپا پوتی کرنا یا اس میں اف اینڈ بٹ لگانا، یہ جو ہے نا یہ ایسا معاملہ ہے کہ اللہ کی نگاہوں سے گرا دیتا ہے بندے کو، صرف گراتے ہی نہیں ہے، ہر بھلائی سے محروم کر دیتا ہے۔ لعنت کا مطلب ہی اللہ تعالیٰ کی لعنت صرف اللہ ہی کر سکتے ہیں، وہ مالک جو ہوئے، اور جب مالک جو ہے وہ لعنت کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مالک کی طرف سے اس غلام کو کوئی بھلائی نصیب نہیں ہوگی، اور دوسرے اللہ اپنے مالک کی باقی ساری مخلوق بھی، ظاہر ہے بادشاہ کا جو معتوب ہوتا ہے تو بادشاہ کے باقی درباری جو ہیں وہ بھی اس پر اپنا عتاب نازل کرتے ہیں، مطلب وہ اس سے محبت نہیں کر سکتے، وہ بھی اس سے نفرت کریں گے اور وہ بھی اسی پر لعنت کریں گے۔ اور لعنت ایک ایسا لفظ ہے جو کہ اللہ ہی کسی پر کر سکتے ہیں، میں اور آپ نہیں کر سکتے، اس لیے یہ لفظ بڑے دھیان سے منہ سے نکالنا چاہیے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بڑی سخت وعید بتائی ہے کہ اگر ہم ویسے ہی کسی کو کہتے ہیں کہ فلاں پر لعنت، یہ تو کسی جانور اور کسی جمادات پہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مطلب اس پہ بھی ہمیں اجازت ہی نہیں ہے کہ ہم کریں۔ کسی اونٹنی پر کسی شخص نے کہا کہ جب وہ کچھ اڑی کر رہی تھی، مطلب اس نے کچھ اس طرح کا معاملہ کیا، تو اس کے مالک نے کہا کہ لعنت ہو اس پر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب تم اس پر سوار نہ ہونا، چھوڑ دو اس کو، اور اسے چھوڑ دی۔ مطلب اتنے صحابہ کرام بھی ماشاءاللہ ہر بات ماننے والے تھے کہ صرف اتنے، انہوں نے کہا لو اتنی سی بات سے کیا ہوتا ہے، میری اونٹنی مجھ سے لے رہے ہیں، یعنی اچھی بھلی قیمتی ہوگی، متاع ہوگی، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کی پاداش میں ان کو یہ سزا سنائی تو انہوں نے اس سزا کو قبول کیا۔ تو اس لیے نا یہ ایسے ہی نہیں، ہم کفار کے لیے بھی یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ بھئی فلاں پر اللہ کی لعنت ہو، نام لے کر کسی کا نہیں کہہ سکتے، ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جن پر اللہ نے لعنت کی ہم بھی اس سے لعنت کرتے ہیں، مطلب یہ کہ ہم بھی اس سے بیزار ہیں۔ تو اب لعنت کا جو وبال ہے اس سے نجات کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے توبہ کا عمل ہے، توبہ، اور اپنی جب تک کوئی اصلاح نہیں کرے گا، وبینوا، اور جس چیز کو یہاں پہ کتمان حق کے لیے سزا کا اعلان ہوا ہے نا، تو پھر اس لیے کہ اب اس عمل سے جو توبہ کرے گا، رجوع کرے گا، اللہ کی طرف واپس آئے گا، اپنے معاملات کی اصلاح کرے گا، اور جس چیز کو چھپایا ہوا ہے اس کو بیان کرنے لگ جائے گا، فَأُولَٰئِکَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، تو پھر میں ان پر مہربان ہو جاؤں گا۔ اب یہاں پہ میں خاص طور یعنی اللہ تعالیٰ خود اس پر مہربان ہوں گے، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔
ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. ہاں البتہ اگر کوئی مرتا ہے اس حال میں کہ وہ اسی کفر پر قائم ہے تو پھر تو سارے کائنات کی لعنت ہے اس پر. خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. یہ فیصلہ اس ہستی کی طرف سے ہے جو واحد الہ ہے اس کائنات کا، حالانکہ وہ بڑا رحمان اور رحیم ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. اب یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کی نشانیاں بتائی گئی ہیں، اور یہ وہ نشانیاں ہیں جو ہم میں سے ہر ایک خود مشاہدہ کرتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. اب اس مشاہدے کے باوجود، یہ دیکھنے کے باوجود کہ سب کچھ اس اللہ رب العزت کی طرف سے ہو رہا ہے، اس کی قدرت سے ہو رہا ہے، پھر انسانوں میں سے کوئی ایسا ہے جو اللہ کے ساتھ انداد بناتا ہے. ند اس شرک کو کہتے ہیں جو بڑا خفیہ ہو، نظر نہیں آتا. مثلا یہ کہہ دینا کہ بھئی ہم فلاں وجہ سے فلاں ہمارا کام ہو گیا. وجوہات ٹھیک ہے، اسباب اللہ ہی کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن ان کو یعنی وہ کب ان کا فائدہ حاصل ہوتا ہے، یا وہ جب اللہ تعالیٰ چاہے. تو حقیقتاً میرے ساتھ جو بھی معاملہ پیش آتا ہے وہ اللہ کے حکم ہی سے ہے. تو اس میں اسباب کو پرائرٹی سمجھنا یا ان کا زیادہ ذکر کرنا یہ پسندیدہ نہیں. اور پھر یہ کہ نہ صرف ند بناتے ہیں، انداد بناتے ہیں، بلکہ یحبونہم کحب اللہ، ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے. یعنی اسباب پر اتنا انحصار اور اسباب کا اتنا تذکرہ اور اسباب سے اتنی محبت، یہ اللہ کی محبت کے منافی ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اور ایمان والے تو ہیں ہی وہ جو اللہ کی محبت میں بڑے شدید ہیں. پتہ نہیں، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اہل ایمان کو ڈیفائن بس اس آیت نے کیا کہ اہل ایمان ہیں کون، کیونکہ قرآن میں جا بجا یہ تو ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا. تو پھر خود یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو میں تم سے محبت کرتا ہوں. تو ایمان والے جو اشد حب للہ، یعنی ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے، یا ایمان والے تو ہیں ہی وہ جو اللہ کی محبت میں بڑے شدید ہیں. اب اس چیز کو مزید جو ہے نا وضاحت سورہ توبہ کی وہ آیت آتی ہے جس میں ان 8 محبتوں کا ذکر ہے کہ آباؤکم و ابناؤکم اور ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، 5 رشتے ہیں جن سے بندوں کو بڑی محبت ہوتی ہے. اور 3 دوسری چیزیں ہیں کہ تجارتاً تخشون کسادہا، اور اموالکم، مال اور تجارتیں، اور مساکن جس میں کھیتیاں باڑیاں بھی آ جاتی ہیں. اور اس کا ذکر سورہ آل عمران میں بھی ہے، زین للناس حب الشہوات، اور اپنی خواہشات. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، اگر ان محبتوں پر اللہ کی محبت کو غالب کرنا ہے، اور اگر یہ محبتیں غالب آ جاتی ہیں اللہ کی محبت پر، تو وہاں پر یہی ہے سورہ توبہ کہ اگر یہ تم احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، دیکھیں اللہ کی محبت غالب ہوگی، اور اللہ ہی کے لیے اللہ کے رسول سے محبت ہے، اور اللہ کے راستے میں جہاد. اس کا مطلب ٹاپ موسٹ محبتیں جو ہیں، سب سے زیادہ محبتیں جو ہیں وہ ان ہی سے ہونی ہیں. تو اگر یہ نہیں ہے تو پھر بڑا برا. تو وہاں پر سورہ توبہ میں کہا گیا نا، تو پھر ذرا انتظار کرو ٹھہر جو حتیٰ کہ اللہ کا حکم آ جائے. اب یہ اتنی بڑی بات ہے نا کہ اللہ کی محبت نصیب ہو جائے، تو یا میں محبت کرنے لگ جاؤں. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ کرنی تو میں نے خود ہے نا، لیکن اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی دعائیں مانگا کرتے تھے. اور میرا خیال ہے ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں ایک حصہ یہ رکھنا چاہیے کہ اللہ میاں ہمیں اپنی محبت نصیب فرما. میں وہ دعائیں ذرا پڑھ دیتی ہوں، اس سے اندازہ ہوگا کہ کس طرح ہمیں یہ محبتوں کی دعا کرنی ہے. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک. اے اللہ میں سوال کرتی ہوں آپ کی محبت کا اور
ان لوگوں کی محبت کا جن سے آپ محبت کرتے ہیں، یعنی میرے دلوں میں ان کی بھی محبت ہو جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں. وحب عمل یقرب الی حبک، اور وہ مجھے عمل بھی محبوب ہو جائے جو آپ کی محبت کے مجھے قریب کر دے. اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و اہلی ومن الماء البارد، اور اے اللہ اپنی محبت کو میرے لیے سب سے زیادہ ڈومیننٹ کر دے، غالب کر دے، میرے اپنے نفس سے بھی زیادہ اور میرے گھر والوں سے بھی زیادہ اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ. ٹھنڈے پانی کا اندازہ ذرا اس دور کے اس معاشرت کے لحاظ سے آپ دیکھیں کتنی نعمت تھی بڑی. اللہم ارزقنی حبک وحب من ینفعنی حبہ عندک، اے اللہ مجھے نصیب کر اپنی محبت اور اس شخص کی محبت جس کی محبت میرے نزدیک نفع والی ہو، میرے لیے نفع کا سبب بن جائے آپ کے مطلب قرب حاصل کرنے کے لحاظ سے. عندک اللہم فکما رزقتنی مما احب فاجعلہ قوۃ لی فیما تحب، اے اللہ جس طرح آپ نے مجھے وہ رزق دیا جو مجھے پسند ہے، تو اب اس دیے ہوئے رزق کو میرے لیے مجھے اس کام میں لگانے کی توفیق عطا فرما جو آپ کو پسند ہے، یعنی جو رزق دیا ہے، جو نعمتیں دی ہیں، وہ آپ کی محبت کے حصول میں معاون ہوں. اللہم وما زویت انی مما احب فاجعلہ فراغا لی فیما تحب، اور اے اللہ جو چیزیں آپ نے مجھ سے روکی ہیں، حالانکہ میرا جی چاہتا تھا کہ وہ مجھے ملیں، تو ان کو میرے حق میں فراغ بنا دے ان چیزوں کے لیے جو آپ کو پسند ہے. یعنی اب میں اگر وہ نہیں ملی تو پھر بھی میں آپ کے ساتھ اپنی محبت قائم رکھوں، بلکہ ان میں انہماک ہوتا تو شاید میں آپ کی طرف اتنا نہ رجوع کر سکتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس محبت کو غالب کرنے کے لیے کوششیں بھی کرنی ہیں اور اس کے لیے دعائیں بھی کرنی ہے، اور یہ بھی ایک بڑا صفت ہے جو کہ ہمیں اپنے اندر. تو محبت جو ہے یہ سب سے بڑا مثبت اخلاقی رویہ ہے جو کہ مجھے اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اور اس کی تفصیلات جو ہے وہ آپ لوگ جتنی ڈسکس کرنے کر سکتے ہیں. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، اور کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دیکھ کر انہیں سمجھ میں آنے والا ہے وہ ابھی آ جائے، اور وہ کیا کہ ان القوۃ للہ جميعا، کہ قوت تو ساری کی ساری بس اللہ ہی کے لیے ہے. وان اللہ شدید العذاب، قیامت والے دن تو سمجھ آ جائے گی نا کہ آج لمن الملک اليوم، کہ بادشاہی کس کی ہے، للہ الواحد القہار. تو آج ہی سمجھ آ جائے، اس لیے کہ اس تبرع الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجین من النار. یہ بھی اس دن بڑا عجیب معاملہ ہوگا کہ اس روز جو وہ لوگ جو پیشوا تھے اپنے پیرووں سے، اپنے فالوور سے بالکل لا تعلقی کا اظہار کریں گے، اور جو پیروی کرنے والے تھے وہ اس وقت کہیں گے کہ اگر اب ہم دوبارہ گئے نا، واپس ہمیں لوٹا دیا جائے تو ہم کبھی تمہارے پیچھے نہ چلیں. بالعموم لوگ جو ہے نا اندھا دھند کسی کی پیروی کرتے ہیں، کسی کو بڑا مان کر اس کے پیچھے چلنے لگ جاتے ہیں، یہ دیکھے بغیر کہ وہ انہیں کس راستے پر لے کے جا رہے ہیں. تو ایسے سب لوگ جو کہ بغیر سوچے سمجھے، یعنی یہ دیکھے بغیر کہ اللہ کا راستہ کون سا ہے، دوسروں کو فالو کرتے ہیں، تو اس روز تو سارے اسباب ختم ہو جائیں گے. اور اس روز اگر کوئی نیکیاں بھی کی ہوں، جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا اعمالہم حسرات علیہم، تو اس میں یعنی وہ حسرت بن جائیں گے، اس لیے کہ غلط راستہ اختیار کرنا ایک اتنی بڑی بات ہے کہ اس میں جو اچھے کام کیے ہوں گے وہ بھی ضائع ہو جائیں گے. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اب یہاں سے احکام شروع ہو رہے ہیں کہ کرنے کون سے کام کرنے ہیں. دیکھیں اگر آپ ان یہ پچھلے 2 رکوعوں کو دیکھیں نا، تو ان میں ہمارے بہت سارے باطنی صفات ہیں جو کہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہیں. تو ان میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش ہے، اور ظاہری اعمال میں ابھی تک ہمیں جو بتایا گیا ہے وہ صرف نماز کا ہے. لیکن اب آگے جو ہے وہ پے در پے وہ احکام ہیں جو کہ ہمیں ذاتی اور اجتماعی زندگی میں
ایک اسلامی معاشرے میں قائم کرنے ہیں۔ ان میں سے ایک جو اب دیکھیں سب سے پہلی چیز تو اب جو ہماری ضرورت ہے وہ کھانے کی ہے نا، یہ اتنی اہم ضرورت ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو سویلنگ جو ہے یا سکنگ اور سویلنگ اس کے ان بارن ریفلیکسز ہیں، اسے کوئی سکھا نہیں سکتا کہ بھئی اس طرح سک کرو اس طرح سویلو کرو، اور اگر سکھانا آپ چاہو تو بڑا مشکل ہو جائے۔ تو یعنی کیونکہ خوراک بنیادی ضرورت ہے، تو اسی کا پھر سب سے پہلے ذکر ہے کہ تمام اشیاء بنیادی طور پر حلال ہیں، یہاں پہ حلالن طیباً پاکیزہ چیزیں، سوائے ان کے جن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا کہ یا تو وہ اصلاً حرام ہے یا وہ کسی وجہ سے حرام ہو جاتی ہیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، یہ یعنی فیصلے اب میں اور آپ نہیں کر سکتے کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، یہ شیطان کا راستہ ہوگا۔ جو اللہ نے حلال کیا وہ حلال ہے، جو حرام کیا وہ حرام ہے۔ اللہ کے حلال اور حرام کو بدلنا جو ہے یہ سب سے بڑی جسارت ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، بے شک وہ تو تمہیں حکم دے گا برائی کا اور فحش کا، اور تم اللہ پر وہ بات کہو جو تم نہیں جانتے۔ اب دیکھیں یہ خود فیصلے کرنا کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، یہ بہت بڑی یہ بھی جسارت ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اب ایک رویہ یہ بھی ہے کہ جب اللہ کی بات کسی کے سامنے رکھی جاتی ہے تو گریز کے لیے سب سے بڑا عذر جو ہوتا ہے نا، وہ ہمارے تو بڑے بھی ایسے ہی کرتے آئے ہیں تو اب ہم کیسے یہ کام چھوڑ دیں، یعنی جو کچھ بڑے کرتے آئے ہیں وہ صحیح ہو یا نہ ہو، اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں اگرچہ بڑوں کو عقل ہی نہیں ہے، یعنی وہ غلط کام کرتے رہے ہیں، ہدایت پر نہیں تھے، اس لیے ہر شخص کو اپنے طور پر دیکھنا ہے کہ کیا کام صحیح ہے، کیا حلال ہے، کیا امر ہے اور کیا نہیں ہے، یعنی اوامر اور نواہی، حلال اور حرام، ان کا تعین کا اختیار اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں ہے۔ تو ہر شخص کو اپنے طور پر یہ دیکھنا ہے کہ اللہ نے کس چیز کو حلال کیا ہے، کس کو حرام، کس چیز کا حکم دیا اور کس سے روکا ہے، یہی سارا دین ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنِعُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اب جو لوگ اللہ کے ان احکام کو جھٹلاتے ہیں یا ان کا انکار کرتے ہیں، ان کی مثال ان لوگوں سے دی گئی ہے کہ جو سوچنے سمجھنے سے کام نہیں لے رہے، بلکہ جانوروں کی طرح ہیں، کہ جو ان کا یہ رویہ ہے کہ بس جیسے جانوروں کو ہانکا جاتا ہے اور وہ صرف آواز سنتے ہیں، انہیں الفاظ کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ اب حکم دے دیا گیا کہ جو بھی پاکیزہ رزق ہیں وہ کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو، ان کنتم ایاہ تعبدون۔ تو حرام کون سی چیزیں کی گئی ہیں؟ مردار، خون، لحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، اور جس کو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر قربان کیا گیا ہو، کسی اور کے نام پر اسے نذر کیا گیا ہو، اس میں اوہلہ جو ہے نام لیا گیا ہو یا نذر کیا گیا ہو، اس میں کوئی بھی چیز آ سکتی ہے، چاہے وہ ذبیحہ ہے یا کوئی اور چیز ہے، اگر غیر اللہ کے نام پر اسے نذر کیا گیا ہے تو پھر کھانا جائز نہیں ہے۔ ہاں مجبوری میں کوئی بغاوت کا ارادہ نہیں ہے، زیادتی کا ارادہ نہیں ہے، تو پھر اگر کوئی کھا لے تو فلا اسم علیہ، پھر کوئی گناہ نہیں، ان اللہ غفور الرحیم۔ ان الذین، اضطراری حالت وہ ہے کہ جب انسان اپنی جان بچانے کے لیے، یعنی کوئی اور چیز نہیں مل رہی، صرف حرام ہی ہے جو کہ میسر ہے، تو اپنی جان بچانے کے لیے بس اتنا ہی کھا سکتے ہیں جتنا جان بچانے کے لیے ضروری ہے، لذت کے لیے نہیں اور پیٹ بھر کر کھانے کے لیے نہیں۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔
تو اللہ کے احکام کو جو لوگ چھپاتے ہیں دنیا کے یعنی معمولی قیمت کے بدلے، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، یہی بنی اسرائیل کا بنیادی جرم تھا کہ دنیاوی مفادات کی خاطر انہوں نے اللہ کے احکام میں کانٹ چھانٹ کی. تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو قیامت والے دن ان کی طرف نظر بھی نہیں کریں گے، اور ولا یزکیہم، اور نہ انہیں پاک کریں گے. باقی تو وہ مغفرت سے ہی ہوگی نا. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ، وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے دنیا میں گمراہی ہی خریدی اور مغفرت کے بدلے میں عذاب. فما اصبرہم علی النار، بس کیسے لوگ ہیں، کس طرح صبر کر لیا انہوں نے آگ پر. یعنی آج انہیں پتہ ہے، انہیں بتایا جا رہا ہے کہ اگر یہ کام کرو گے تو اس کے بدلے میں آگ ہے. پھر بھی بندہ اگر وہ کام کرے تو اسے یہی کہا جائے گا نا، بڑا حوصلہ ہے بھائی کہ آگ پر صبر کر رہے ہو. ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق وان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید. یہ ایسا اس لیے ہے کہ اللہ نے تو ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ کتاب نازل کی تھی، لیکن جن لوگوں نے اختلافات نکالے وہ اپنے جھگڑوں میں پھر بہت دور چلے گئے. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزکاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. یہ آیت بر کہلاتی ہے. یعنی نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ مشرق اور مغرب کی طرف چہرے کر لو، یعنی صرف نماز پڑھنا نیکی نہیں. اب یہ ایک فہرست دیکھ دی گئی، یہ اسلامی معاشرت کی وہ تمام بنیادیں جو ہیں ان کا تذکرہ کر دیا گیا. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ وہ جو حکم ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اسی کی یہ تفصیل ہے کہ عدل کا مطلب یہ ہے کہ جس کا جتنا حق بنتا ہے، جہاں بنتا ہے، جو بنتا ہے، وہ اس کو دے دیا جائے، ڈیلے نہ ہو، اور اس کو پورا دیا جائے. اور پھر مسئلہ یہ ہے کہ مجھ سے یہی پوچھا جانا ہے کہ جو دوسروں کے حقوق تم پر عائد ہوتے تھے تم نے وہ ادا کیے یا نہیں کیے. تو یہاں پر ایمان کے بعد، یعنی ایمان تو لازمی ہے نا، جس طرح سورہ اثر میں ہے کہ کامیاب تو ہیں ہی وہ جو آمنو وعملوا الصالحات. تو آمنو تو ہو گیا نا یہ 5 چیزوں کا، اللہ پر، آخرت پر، ملائکہ، کتابیں اور نبی. تو عمل صالح جو ہے اس کی آگے تفسیر ہے. تو عمل صالح جو ہے وتواصوا بالحق، وہاں پر بھی حق کی بات ہے کہ حق کی وصیت کرتے ہیں. وہاں پر بھی بہت سارے مفسرین کی یہی رائے ہے کہ حق کا مطلب ایک تو یہی ہے کہ ٹھیک طرز عمل ہو، لیکن دوسرا حق یہ ہے کہ دوسروں کے حقوق ادا کیے جائیں. یہاں پر خاص طور پر جو حقوق کی ادائیگی، یعنی دیکھیں حقوق جو ہے نا وہ جسمانی خدمت کے بھی حقوق ہوتے ہیں، توجہ کے بھی حقوق ہوتے ہیں، اور مال خرچ کرنے کے بھی حقوق ہوتے ہیں. یعنی صرف مال خرچ کرنا ہی حق نہیں ہے، بلکہ توجہ دینا، خدمت کرنا، دوسروں کی خاطر ایثار کرنا، یہ بھی حقوق میں شامل ہے. تو یہاں پہ جو کہا جا رہا ہے کہ مال باوجود اس کے خود اس کی محبت رکھتا ہے، علی حبہ کے 2 معنی کیے گئے ہیں. ایک ہے کہ باوجود اس کے خود مال سے محبت رکھتا ہے تو وہ قربا کو، ذوی القربا یعنی باقی لوگوں کو دیتا ہے، معاشرے کے باقی لوگوں کو. اور دیکھیں ہر جگہ پہ صلاۃ اور زکوٰۃ کا اکٹھا حکم آیا، اور ہم نے مطلب اس بات کو بار بار یاد دہانی کرتے رہنا چاہیے کہ صلاۃ اللہ کے ساتھ جوڑنے کا نام ہے، اور زکوٰۃ کا سسٹم جو ہے وہ ہمیں بنیاد مرصوص بنانے کے لیے انتہائی اہم ہے. تو یہاں پر بھی اللہ حب ہی میں دوسرا مفہوم جو ہے وہ یہ کہ اللہ کی محبت میں، یعنی احسان کی روش ہے ہی ہے نا، کہ یہ مجھے نہیں ہے فکر کہ بھئی یہ رشتہ دار مجھے کیا دیں گے، میں ان کے ساتھ یہ بھلائی کر رہی ہوں تو یہ انہوں نے تو میرے ساتھ ایسے کیا، جو بھی ہے ان کا جیسا بھی رویہ. بلکہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ مجھے اجر کس دینار کے صدقے پہ ملے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس درہم یا دینار پر کہ جس کے تم خود بھی بڑے ضرورت مند ہو، لیکن پھر کوئی ایسا رشتہ دار اس کی ضرورت سامنے آتی ہے جس نے تمہیں بڑا ستایا ہوا ہے، جس سے تم بہت تنگ ہو، جس نے تمہیں بڑی تکلیف پہنچائی ہے، تم وہ دینار اس کو دے دیتے ہو، وہ درہم اس کو دے دیتے ہو، تو وہ سب سے زیادہ پسندیدہ دینار ہے. ایک اور جگہ اسی طرح فرمایا
کہ جب انسان خود بھی کسی ضرورت مند ہے، چاہتا ہے، مال کی محبت رکھتا ہے، اس کو بڑھانا چاہتا ہے، اس حال میں جب وہ خرچ کرتا ہے تو اللہ کے ہاں بڑا پسندیدہ ہے۔ تو اب فہرست بھی بتا دی گئی کہ خرچ صرف یہ نہیں ہے کہ اپنے صرف بال بچوں پہ کرنا ہے، اگر اور ہے جس طرح پوچھا گیا کہ ایک دن آ رہا تو کس پہ کروں، تو اگلا ہے تو کس پہ، یعنی وہ ساری فہرست دی گئی کہ معاشرے کے جو کمزور افراد ہیں، چاہے وہ یتیم ہیں، مسکین ہیں، مسافر ہیں، سوال سائلین تو ہم بھی بن جاتے ہیں نا جب ہم فنڈ مانگتے ہیں کہ فلاں جی ضرورت ہے، فلاں جگہ پہ امت کا یہ مسئلہ ہے، تو سائلین دیکھ لینا چاہیے کہ جو سوال کرنے والا ہے وہ کس لیے کر رہا ہے۔ تو البتہ بھیک مانگنے کی اجازت نہیں ہے اسلامی معاشرت میں، پیشہ ور بیکاریوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کو تو ہمیشہ کنڈیم ہی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، خلفائے راشدین نے بھی، اور انہوں نے کبھی اجازت نہیں دی کہ بھیک مانگیں۔ تو سائلین وہ ہیں جو کہ ویسے ٹھیک ہیں لیکن کسی وقت سوال کرنے کی نوبت آ جاتی ہے، چاہے اپنی ذات کے لیے چاہے کسی اجتماعی مفاد کے لیے۔ اور ایک اور جو شق ہے وہ پھر رقاب ہے، گردنیں چھڑانا۔ اس وقت تو گردنیں چھڑانے کا معاملہ غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے تھا۔ اب مجھے لگتا ہے کہ جیسے بعض جیلوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو چھوٹے چھوٹے جرمانوں کے بدلے میں پڑے ہوتے ہیں کہ وہ جرمانے ادا نہیں کر سکتے اور وہ جیل سے رہائی بھی نہیں پاتے، تو ایسے لوگوں کی مدد کی جا سکتی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو کہ قرض میں دبے ہوتے ہیں، ان کے قرضے اتارے جا سکتے ہیں، یعنی بہت ساری مدیں ہیں جو ہم ڈھونڈ سکتے ہیں۔ تو اقام الصلاۃ وآت الزکات، اب یہ زکوٰۃ جو ذکر ہے نا یہ وہ فرض زکوٰۃ ہے، اور یہ پہلے جو ذکر ہے نا یہ حقوق کی ادائیگی کے لیے مطلب یہ کرنے ہیں۔ تو فرض تو یہ بھی ہو ہی گئے نا، حقوق کی ادائیگی بھی فرض ہی ہو گئی نا۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اب اہل ایمان کی ایک اور بڑی صفت جو ہے نا وہ یہ کہ وہ اپنے وعدوں کو وفا کرتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے۔ یہ وعدے کو وفا کرنا سچ کے معنوں میں بھی ہو جاتا ہے، یعنی صادق ہوتے ہیں اور امانت ادا کرتے ہیں۔ صادق اور امین دونوں صفتیں جو ہے نا وہ اس میں آ جاتی ہیں ایفائے عہد میں۔ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، پھر وہ صبر کا رویہ، چاہے وہ تنگی اور مصیبت ہے اور چاہے وہ جنگ کا موقع ہے۔ اولئک الذین صدقوا، تو ایسے یہ صفات اپنے اندر پیدا کرو گے تو تمہارا دعوی ایمان جو ہے نا اس کو سچا مانا جائے گا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، تو پھر جو ہے نا وہ تقوی والے ہوں گے۔ تو اب یہاں تک یہ جو صفات ہیں یہ ذاتی صفات تھیں اور یہ ہمیں اپنے معاشرے میں ہم میں سے ہر فرد کو اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ اب اس کے بعد جو احکام شروع ہو رہے ہیں وہ اجتماعی، یعنی ایک اسٹیٹ کے لحاظ سے ایک اسلامک اسٹیٹ جب قائم کرنی ہے تو اس میں کون کون سے احکام جو ہیں وہ نافذ کیے جائیں گے، تو ان کا تذکرہ شروع ہوگا۔ سورہ بقرہ اور آل عمران کو تو کہا گیا نا صاحبان ہے، تو یہ حقیقتاً صاحبان اس لحاظ سے ہیں کہ ان کے احکام جب نافذ ہوں گے ایک معاشرے میں تو وہ ایک صحیح عدل والا معاشرہ قائم ہوگا، اور اسلام کا منشا ایسے ہی معاشرے کا قیام ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم ان کو صحیح سمجھیں اور اپنے معاشرے میں ان چیزوں کو نافذ کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔